السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ روز قیامت اس طرح ماجرا گزرے گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عید کے دن تم کو یہ ماجرا دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا اور اس کی ایک گائے زرد رنگ خوشنما پاؤں تھے اور اس پر زردی کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت یابدہ اور زاہدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ انہوں نے صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا اور اس چشمہ کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا۔ خدا کی مہربانی سے ہر روز اس میں 2 انار لگتے تھے اور ان کو وہ دونوں ماں بیٹا کھاتے تھے اور اس پر قناعت کرتے تھے۔ تقریباً یہ حال 70 برس تک رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ اے ماں، شہر کے اندر تو بازار میں بہت سی چیزیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بازار سے لا کر کھاؤں۔ اس کی ماں نے کہا اے بیٹے، 2 انار اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کسی محنت و مشقت ہر روز عنایت کرتا ہے، یہی کھا کر شکر ادا کرتے ہیں، دوسری چیز کا لالچ مت کر، لالچ بری چیز ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ 2 انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے کہا اے بیٹا، وہ 2 انار جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بطور روزی کے دے رکھے تھے بسبب بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے۔ بس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی گائے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دونوں ماں بیٹوں کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے ذبح کر کے کھا جا، میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے، تب اس کو ہانک دیا۔ پھر وہ آ کر موجودہ ہو گئی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ اور میں تمہارا رزق حلال ہوں۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے نہ مانا اور پھر اس کو ہانک دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آ کر موجود ہو گئی، تب ناچار ہو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب وغیرہ بنا کر کھا گئی۔ ادھر جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدانوں کی طرف بھیجا، آخر وہ نہ ملی۔ بالآخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے تھی جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹا دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق بھی حلال کا کھاتے ہیں، آخر میری بات تو نے نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا خبر خدا ہم کو کس سزا میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوا کرے۔ سارے ملک میں پس اس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا۔ اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس حکم کو لے کر لوگ ان ماں بیٹے کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھائی ہے؟ انہوں نے کہا اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کھڑی رہی اور بار بار ہانکنے سے بھی نہ گئی، اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھے تم ذبح کر کے کھا جاؤ، اور ہم لوگ 3 دن کے بھوکے تھے، اس کو ذبح کر کے کھا گئی۔ یہ بات سن کر اس گائے کے مالک نے کہا تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گائے بیل نے بھی کبھی کسی سے بات کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ الغرض صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عوض میں ہم سے 1000 اشفیہ لے لو۔ وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا، میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس گائے کا چمڑا بھر اشرفی مجھ سے لے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد،
اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اہل قیامت تو اسے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں، احوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے، اور تمام لوگ ان کی خوش لہانی کی وجہ سے غش میں آ گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلاں سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کر جاتا تھا، اس کے ساتھ 500 اونٹ بکری اور مال و اسباب تھا، تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا تھا، اور پھر مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا، اور اس کے بعد تو ملک شام چلایا تھا، اتنا مال و متاع تو نے جمع کیا یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرغنہ بھی ہوا۔ سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا، اس کی بیوی یہ ہے اور اس کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحب گائے سے پوچھا کہ اس نے اس بات سے انکار کیا، اور پھر کہا، میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور نہ مال کسی کا میں نے چھینا۔ یہ بات جو کسی نے کہی ہے بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اسی وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہوگی، اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا، سچ ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے لیا تھا، اور اسی طرح تمام اسباب نے اس کی گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متعجب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن، جس نے بھی جو نیک کام اور بد کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا، ہاتھ پاؤں ان کی گواہی دیں گے، جیسا کہ صاحب بکر کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی اور منہ سے اس دن کچھ نہ بول سکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے، تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لیا گیا تھا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا سب مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا، اور پھر شکر خدا کا بجا لایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔